بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10 سورہ النور آیت نمبر 32۔ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا نور اور قرآن کا فہم اور عمل عطا فرمائے، اور ہم سب کی دنیا میں جو زندگی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے باکمال بنا کر ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخری وقت ہمارا عزت والا ایمان والا فرمائے، اور جس وقت ہم مریں تو ہماری زبانوں پہ جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کی آیت میں نکاح کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں۔ ایامہ ہر اس مرد کے لیے اور ہر اس عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بیوی کے بغیر ہو، چاہے بیوی فوت ہو گئی ہو، چاہے بیوی کو طلاق ہو گئی ہو، چاہے وہ چھڑا ہو، سنگل ہو، اور اس نے ابھی تک شادی والا ٹائٹل حاصل نہ کیا ہو، اس کے لیے لفظ ایامہ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک ذرا بات سماعت فرما لیں، نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سکرین کے پار بھی دنیا سے لوگ سن رہے ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ولیوں کی طرف کہ تم اپنے جتنے بھی بندے ہیں، تمہارے جتنے رشتہ دار ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہ بے نکاح ہوں تو ان کا نکاح کر دو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہوتا، غالباً ہو جاتا ہے لیکن بابرکت نہیں ہوتا۔ ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں، کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ اللہ نہ کرے کسی کی بچی بگا کے لے کے آتے ہیں، اور جس وقت کل آپ کے بچے بڑے ہوں گے وہ پوچھیں گے ہمارا نانا کدھر ہے، ہماری نانی کدھر ہے، اور ہماری نانکے سے جو جائیداد ملی ہے وہ کہاں ہے۔ میرے پاس باقاعدہ ایسے کیسز آئے ہیں، اور جہاں پہ میں خود آپ دیدہ ہو گیا ہوں کہ ان دونوں نے چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے 5 منٹ کی خواہش ہونی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے لیے دونوں خاندانوں کو تباہ، دونوں خاندانوں کی عزت کو تباہ، بچوں کا فیوچر تباہ، بچوں کی تھنک پاور ختم۔ اور وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ہمارے نانا کدھر ہیں، نانی کدھر ہیں، اور بعض جو بچہ بھاگا ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں، چونکہ ان کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دادا دادی ہمارے کدھر ہیں، تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بغیر ولی کے نکاح نہ کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی بے شک پسند کی شادی کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن بغیر ولی کے نہیں کی گئی۔ اس روایت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اس خوبصورت پہلو کو کبھی بھی نہ چھوڑا جائے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں ان کے، مِنْكُمْ، تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری کنیزوں میں سے۔ دیکھیں صالحین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 معانی ہیں۔ صالحین کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنا رشتہ ازدواج نبھا سکیں۔ ہمارے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کسی کا کوئی نوکر ہے اور وہ اپنے نوکر کی شادی کر دیتا ہے تو اسے اپنے مالک پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، اسے خود کمائی کرنی چاہیے، اپنے فیملی کو خود سنبھالنا آنا چاہیے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ ایک اور مثال کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرا دی ہے تو کئی میں نے دیکھے وہ اپنے والدین پر ہی انحصار کر رہے ہیں اور ڈیپینڈ کر رہے ہیں، وہ بیچاروں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایسا اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب تمہاری شادی ہو جائے، تم کسی قابل ہو جاؤ تو تم اپنے والدین کا سہارا بنو۔ اس لیے لفظ صالحین استعمال ہوا ہے نوکروں کے لیے، غلاموں کے لیے اور کنیزوں کے لیے۔ صالحین کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ پاک سیرت ہوں، نیک سیرت ہوں، اور جو لوگ نیکی کے ارادے سے اپنے آپ کو برائیوں سے، فحاشی سے، زنا سے بچانے کے لیے
اور اس بچانے کی نیت سے نکاح کرتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ان یکونوا فقراء، اور اگر ہوں وہ تنگ دست غریب ہوں تو کیا ہوگا؟ یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غنی فرما دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں دولت مند بنا دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع، وسعت والا ہے، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1905۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، اگر تم طاقت رکھتے ہو شادی کی تو شادی کرو، نکاح کرو۔ نکاح انسان کی نظر کو نیچا کرتا ہے اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور تم میں سے جس کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ آقا علیہ السلام نے بھرپور حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ یہاں پر فقہا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا واجب ہے اس شخص کے لیے جس کے اندر نکاح کی طاقت ہو۔ ابو داؤد شریف، حدیث کا نمبر ہے 2050۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نکاح کرو اور اس عورت سے نکاح کرو جو بچے زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمام امتوں پر اپنی امت کی کثرت سے فخر کروں گا۔ اب یہاں پر جو منصوبہ بندی ہے، خاندانی منصوبہ بندی کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں خاندانی منصوبہ بندی کی اجازت دی گئی ہے۔ صحابہ اکرام کے دور میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے رائج تھا کہ اگر بیوی کی، یعنی کہ اس عورت کی جو صحت ہے وہ آگے اجازت نہ دیتی ہو، اور حکیم نے، ڈاکٹر نے، حاذق حکیم نے اور ماہر ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہو کہ اب یہ مزید اس قابل نہیں ہے کہ بچے پیدا کر سکے، اس کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہیں، پھر اس صورت میں اس کی بھی اجازت ہے کہ جو تنگ دست ہوں گے اللہ انہیں نکاح کی برکت سے کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ یہاں آپ سب نے یہ ترجمہ سنا اور سب کے کان کھڑے ہو گئے، میں شادی کروں گا اور امیر ہو جاؤں گا۔ تھوڑی سی وضاحت سن لیں۔ آپ نے ایک لفظ یا ایک جملہ سنا ہوگا، حرکت میں برکت، حرکت میں برکت، اور نکاح کر کے بندہ درخت کی چھاؤں کے نیچے لیٹ جائے کہ ادھر ہی رزق آئے گا، میری بیوی آ گئی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کی تم کوشش کرتے ہو۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ بہرحال جب شادی کرتا ہے تو نکاح کی برکتیں تو ہیں، اسے جب نوکری ملتی ہے تو اچھی نوکری ملتی ہے، اور اسے کام کرنے میں بھی دقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے فکر ہوتی ہے کہ میں جواب دہ ہوں، میں نے گھر میں کسی کو پالنا بھی ہے، کسی کو جا کے میں نے اس کا پیٹ بھی پالنا ہے، اور میں ذمہ دار ہوں۔ تو اس ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے بندہ اٹھتا ہے اور پھر کام پہ لگ جاتا ہے، یہی برکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس غربت سے امیر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو نوجوانوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں نکاح کروں گا تو تیسرے دن مجھے بریف کیس بھرا ہوا نوٹوں سے مل جائے گا، ایسا کبھی بھی نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں امیر کر دے گا نکاح کی برکت سے، پھر تم کام کرو گے، چاہے تم غلام ہو، نوکر ہو کسی کے، پھر بھی رب ذوالجلال تمہیں تمہاری دنیا کی دولت دے سکتا ہے۔ ترمذی شریف، حدیث کا نمبر ہے 1655۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی خدا تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ نمبر 1، آرام کاری سے بچنے کے لیے نیت سے نکاح کرنے والا، آرام کاری کے کاموں سے بچنے کی نیت کر کے نکاح کرنے والے کی خدا مدد فرماتا ہے۔ نمبر 2، وہ لکھ کر غلام جس نے نیت ادائیگی کی ہو۔ بھائی پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو ایک ہوتا تھا عبد مکاتب۔ عبد مکاتب بننے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ غلام کام کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ آقا میں آپ کو مہینے کے یا روزانہ کے یا ہفتے کے اتنے پیسے دے دیا کروں گا، اور اتنے پیسوں میں آپ میری آزادی لکھ دیں۔ مثلا 1000 روپے میں آپ نے میری آزادی لکھ دی ہے تو میں آپ کو روزانہ 100 روپیہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا جب 1000 روپیہ پورا ہو جائے گا
تو مجھے آپ آزاد کر دیں گے. یہ مثال دی میں نے. اسے کہتے ہیں عبد مکاتب، ایسا غلام جس نے لکھ کے دیا ہو. تو مالک اس پہ سائن کر دیتا تھا، وہ روزانہ پیسے کما کے دے، جب پیسے پورے ہو جاتے تھے وہ آزاد ہو جاتا تھا. ہلکی سی آزادی اسے ویسے بھی مل جاتی تھی. اب کچھ غلام ایسے ہوتے تھے کہ جو نیت کرتے تھے کہ بس مجھے یہ لکھ کر ایک دفعہ دے دے تو میں کیا کروں گا، میں پیسے پورے نہیں دوں گا، بس درمیان سے کھسک جاؤں گا. تو یہ بھی بدنیتی ہوتی ہے. اب آج ہم اس بات کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کریانہ کی دکان والے پاکستان میں بڑے پریشان ہیں. 10 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ لوگ کھا گئے. ایک دکان سے سودا لیا، 10,000 روپے بنا، اس کے اوپر اس گلی سے آنا چھوڑ دیا، دوسری دکان پہ کھاتا لگا لیا. اس محلے کی دکانیں پور ہو گئی تو مکان چینج کر کے جناب نصیر آباد چلا گیا، وہاں مکان کرائے پہ لے لیا. ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت نازل ہوتی ہے. بندہ سودا لے، یہ سوچے یار اس بندے نے دوبارہ رننگ میں لے کے آنا ہے، اور یہ بھی غریب آدمی ہے، یہ بعض اوقات 500 روپے کے ساتھ 4 آنے کماتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان میں کریانہ والوں کے ساتھ. وہ لوگ جو سودا لے کے جاتے ہیں اور نیت نہیں کرتے دینے کی، بلکہ دکان اور محلہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ جو لوگ مقروض ہیں، جنہوں نے کسی کا قرض دینا ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جو غازی ہے اور اللہ کے راستے میں کھڑا ہے، رب تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. رب تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. آج کے درس کی آخری اور بڑی خوبصورت حدیث، بڑے مزے کی حدیث، بخاری شریف، حدیث کا نمبر ہے 5057. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کا بھی نکاح ایسی ایک عورت سے کر دیا جس شخص کے پاس سوائے تہبند کے اور کچھ نہیں تھا. تہبند سمجھتے ہو؟ او بھائی توتی، اس کے بعد توتی تھی بس، اور کچھ بھی نہیں تھا. حضور نے اس کا نکاح کر دیا. جب اس کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا، اس آخر جی میرے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، حق مہر کے پیسے بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا جو قرآن تجھے آتا ہے تو اسے سکھا لے، رب تیرے حق مہر کا اجر تجھے عطا فرما دے. تو ایسی بھی شادی ہوئی ہے. آج کی نشست میں اور آج کے درس میں بیٹھنے والے نوجوانوں، آپ مسلسل 3-4 آیات سے پڑھ رہے ہیں. خدا تمہیں کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، خدا تمہاری نظروں کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، خدا تمہارے دل کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، خدا تمہارے کریکٹر کو بلڈ کر کے پاک باز بنانا چاہتا ہے. خدا تمہاری نظروں کو اتنا خوبصورت بنانا چاہتا ہے کہ جب تمہاری نظر خواب میں یا حقیقت میں مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑے، مصطفیٰ تمہیں پہچان لے، تم مصطفیٰ کو پہچان لو. تو انسان کی دل نگاہ اس وقت پاک ہوتی ہے جب غیر محرم کے سامنے بندہ آنکھیں جھکا لیتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آج کل بہت ہی برائی ہے جب آپ فیس بک کھولتے ہیں، اور جس وقت آپ فیس بک لوگوں نے چلائی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ وہ شادی کریں گے، باہر سے دڑ عورتیں پاکستان میں آ رہی ہیں، آگے سے بچے غائب ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں. کل پرسوں ایک اپنا ریپر سے پتہ چلا تھا کہ ایک عورت پتہ نہیں باہر سے آئی ہے لڑکی، تو وہ ڈھونڈ رہی ہے اپنے. تو یہ کام نہ کریں کبھی بھی. آج کسی کی بہن کو آپ خراب کریں گے، کل آپ کی ماں بہن کو بھی کوئی بندہ خراب کرے گا. یہ قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جا سکتے ہیں. تو میں ان بچوں کی خاطر ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بالکل، بس وما علینا الا البلاغ، تاکہ آپ سیکھ سکیں. بیٹا ہماری مائیں بہنیں بھی گھر میں ہیں، اور ہم نے بھی راہ پہ چلتی ہوئی کسی بچی کو عزت کی نگاہ سے جب دیکھیں گے، کل ہم مر جائیں گے، میری بیٹی ہوگی، آپ کی بیٹی ہوگی، اسے بھی لوگ عزت عطا کریں گے. میرے پاس ادھر ایک لڑکا آیا آج سے کوئی 5-7 سال پہلے، بڑا خوبصورت بچہ، ینگ سا، 17-18 سال اس کی عمر. مجھے کہتا ہے نکاح کرنا ہے. وہ ایک محلے کا بندہ بچہ ہے، ایک اور اس کا میں نام نہیں لیتا، وہ لے کر آئے گا. شاہ صاحب آپ کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے کہا نکاح آپ کے ابو موجود ہوں؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا اس بچی کے ابو موجود ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ہم بس کورٹ میرج کر رہے ہیں، باغ کی شادی کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں تو آپ کا نکاح پڑھا دوں گا، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. میں نے اسے بڑا مختصر سوال کیا. میں نے کہا بیٹا اسی طرح اگر کوئی لڑکا میرے پاس اور آ جائے اور مجھے کہے کہ آپ نکاح پڑھا دیں، اور وہ آپ کی بہن کو بھگا کر لے کر آئے، تو کیا آپ چاہتے ہیں میں آپ کی بہن کا نکاح اس سے کروں، وہ بھاگ جائیں؟ آپ یقین کریں وہ اتنا رویا ہے نا اس بات پہ. وہ ادھر سائیں مرچو سرکار کا دربار نہیں ہے، ادھر کا رہنے والا تھا. یقین کریں وہ اتنا رویا، کہتا ہے آپ نے مجھے آئینہ دکھا دیا ہے. میں نے کہا یار آج آپ کسی کی بچی کو بھگا کر لے کے جائیں، کتنی عزت اور کتنی انسلٹ کی بات ہے یار. انسان کتنا بڑا قد ہوتا ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. آپ
پورے خاندان کو تباہ و برباد کر کے جاتے ہیں. چاچا بس بے عزت، ماما بے عزت، دادا بے عزت، والد بے عزت، ماں بے عزت، بہن بے عزت، میں کہتا ہوں دادے پوترے بھی بے عزت. دوسرے لوگ کہتے ہیں جی تہاڈی کڑی نس گئی ہے. تو آپ نے کیا چھوڑا اس خاندان میں؟ اور اس عورت پر بھی، بچی پر بھی تف ہے کہ وہ جن والدین نے اسے پیدا کیا ان کے ساتھ وفا نہیں کر رہی، تو آپ نے کیسے اسے با وفا سمجھ لیا؟ جو اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی تو وہ آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تسی انہاں پر ہو سو کسی اور نال اس نے یاری لگی اسی. ایسی بچیوں سے شادی کرنا بھی گناہ ہے، اور ایسی بچیوں کو بھگا کر لے کر جانا بھی گناہ ہے، اور ایسے بچوں کے پیچھے بچیوں کا جانا بھی گناہ ہے. قرآن ان تمام رویوں کو سخت مذمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. قرآن ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا ہوا نظر رکھنا چاہتا ہے اور بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.